جوب کے قریب دانسر کے علاقے میں بس کھائی میں جا گری، 24 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق بس کے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کا کہنا ہے کہ بس حادثے میں 40 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے، 8 افراد زخمی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی متعلقہ اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد از جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیر اعظم کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ آج ایران جائیں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے۔ عرب میڈیا: آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اپنے شہید والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ میت تہران کے حسینیہ منتقل۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ میت واپس ایران لا کر آیت اللہ علی خامنائی کو مسجد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر سوگ کا اعلان۔ دنیا بھر سے تہران آئے وفود کا شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت۔ مختلف مذاہب کی شخصیات نے شہید میت کے سامنے جمع ہو کر احترام کا اظہار کیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تہران میں نماز جمعہ کے لیے مخصوص مصلی منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایرانی جواب نہایت سخت ہوگا۔ مخالفین حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنائی کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہوئی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے بھارت میں نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث مجتبی خامنائی اپنے شہید والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی مجتبی خامنائی کو نشانہ بنانے کی مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پچھلے دنوں مجتبی خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے طاقتور رد عمل دینے کا کہا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کے زخم پھر تازہ کر دیے۔ کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ بولے اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو پر ایک بار پھر سخت تنقید۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے لیے نیٹو کے ساتھ یک طرفہ تعلق کو جاری رکھنا مضحکہ خیز ہے۔ نیٹو کے ساتھ تعلق باہمی نہیں، وہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ دوحہ میں حالیہ مذاکراتی دور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق مختلف امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد میں مستقبل میں ایسے مذاکرات کے انعقاد کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا پاک سعودی تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ سعود بن مشل سے ملاقات۔ سعودی گورنر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دینے اور ہر ممکن تعاون کو یقین دہانی۔ وزیر داخلہ نے عمرہ اور حج کے بہترین انتظامات پر قائم مقام گورنر مکہ ریجن کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی معائنہ۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ریاض میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔
لبنان اور شام کے درمیان مداخلت نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے. شامی وزیر خارجہ کی بیروت میں لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات. وفود کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط. ریاستوں کی خود مختاری، آزادی، اتحاد، علاقائی سالمیت کا احترام، فریقین کے درمیان مساوات اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت معاہدے کے اصولوں میں شامل. سانحہ کانہ میں 14 معصوم بچے جان سے گئے. والدین کو اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے تسلی کر لینی چاہیے کہ ان کے بچے محفوظ ہیں. جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. جب کوئی گٹر میں گر کر مرتا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے. انتظامیہ رات کو گٹر کا ڈھکن لگاتی ہے اور کوئی اس کو چوری کر لیتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب. کہا کہ سرگودھا میں بچی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بہت دل خراش تھا. ایک بچی گھر سے 10 روپے لے کر چیز لینے کے لیے گئی اور اس کی تذلیل کی گئی. معصوم بچی کا گلا کاٹ دیا گیا کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ سماجی مسائل کا تدارک ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. پنجاب میں تمام ادارے محنت اور دل جمعی سے کام کر رہے ہیں. قیام امن کے لیے صوبائی کابینہ، آئی جی پنجاب اور انتظامیہ بھرپور محنت کر رہے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. مارکہ حق کے بعد پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملی. مارکہ حق کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے. فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں رونالڈو اور گونسالو راموس کے گولز. پرتگال نے کروشیا کو ہرا کر لاسٹ 16 میں جگہ بنا لی. سوئٹزرلینڈ کی نے الجیریا کو 2-0 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا. اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے دی. اسپین نے 2010 کے ورلڈ کپ فائنل کے بعد ناک آؤٹ مقابلے میں پہلی فتح حاصل کی. مائیکل نے اسپین کے لیے 2 گول سکور کیے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ. اسٹیڈیم کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا. چیئرمین سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن شہزادہ سعود بن مشر ال سعود پر بھی ہمراہ تھے. محسن نقوی نے کہا کہ اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ میں بہت مدد ملے گی اور جلد یہاں بین الاقوامی ایونٹس کا انعقاد ممکن ہوگا. نئے مالی سال میں معاشی نمو کا سلسلہ جاری رہے گا. مالی سال 2026 کے نمو میں بھی ہماری توقعات کے مطابق رہیں. جون میں مہنگائی 11.8% ہے. مشرق وسطی صورتحال سے مہنگائی توقعات سے کچھ زیادہ رہی. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کی میڈیا بریفنگ. کہا کہ بیرونی کھاتہ 2022 میں 17.5 ارب ڈالر کا خسارہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 4% تھا. مالی سال کے اختتام پر زر مبادلہ ذخائر 5.5 ارب ڈالر بڑھ کر 18.4 ارب ڈالر ہیں. حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کاروباری طبقے کی کوششوں سے بہتری آئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیدیوں کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والی 30 جیل وینز کو ایئر کنڈیشنڈ کرنے کا حکم. جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس میں ننکانہ جیل کو جلد مکمل کر کے 1.3 ارب روپے کا فنڈ منظور. اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش 39,000 ہے جبکہ قیدی 68 سے 79,000 تک ہیں. جیلوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے 27 اضافی بیرکس چنیوٹ اور مری میں بھی نئی جیلوں کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری. لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں 3 نئی اور جدید ترین خواتین جیلیں قائم کی جا رہی ہیں. پنجاب میں منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی. غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر اور اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کے احکامات. محکمہ ہاؤسنگ کے اجلاس میں غیر قانونی کمرشلائزیشن اور رہائشی علاقوں میں قواعد کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ. کہا کہ انسانی جان بے مول ہے. حادثات پر ہر ممکن قابو پانے کے لیے نیک نیتی سے کام کیا جائے. سانحہ گل پلازا کیس کی تحقیقات. پروسیکیوشن نے ایک بار پھر پولیس چالان واپس کر دیا. پولیس کو اعتراضات دور کر کے چالان دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت. پروسیکیوشن ذرائع کے مطابق پولیس نے اعتراضات مکمل طور پر دور نہیں کیے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی. گل پلازا کے ڈیزائن میں تبدیلی سمیت انتظامی غفلت کی تفصیلات شامل نہیں کی.
स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का तमाम सरकारी महकमों को रिपोर्ट्स देने का हुक्म। कहा कि 2-3 समाअतों के बाद केस का फैसला सुनाया जाएगा। रिपोर्ट्स देखकर अदालत अहकाम जारी करेगी। PHA ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी। PHA के वकील का कहना था कि कुदरती पानी को महफूज करने के लिए और ग्रीन बेल्ट्स पर काम किया है। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेस्को और इरिगेशन को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया है। नहर पर दरख्तों की जियो टैगिंग कर दी गई है। BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन स्कैंडल की तहकीकात। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने 5 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। टीम तहकीकात मुकम्मल करके एंटी करप्शन कोर्ट में चालान जमा कराएगी। गजा से मलबा हटाने में 140 सालों का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों के नतीजे में 80% से ज़ायद इमारतें तबाह हुई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 68 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है, जो कि 11 एहराम मिस्र उजूबे के बराबर है। गजा से अब तक सिर्फ 0.5% मलबा हटाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से मलबा हटाने का सिलसिला जारी रहा तो मलबा हटाने में तकरीबन 140 सालों का अरसा लग सकता है। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जमहूरी अक़दार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए आवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुलजिमा मां, उसकी 2 बेटियों और एक बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके बेगम कोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू वारदात के दौरान नकदी और मोबाइल फ़ोन्स छीन कर फरार हो गए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। कालाम की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने के हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए। 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया था। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना तातुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में बुध की शब तातुल आया था। बाज़ इंटरनेट सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना रहा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दूसरी बार वफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में वफाकुल मदारिस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। एलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं मरतबा बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजलुर रहमान ने पेश किए। 1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफाक़ राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है।
वेनेजुएला में हलाकत खेज जल्जलों के 8 रोज बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 43,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जल्जला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। उबूरी सदर वेनेजुएला का कहना है कि जल्जलों से हलाकतों की तादाद 2595 तक पहुँच गई। जल्जले के बायस 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को 40 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 170 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। तस्मीन ब्रिट्स ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया और मिस्र आमने सामने होंगे। रात 3 बजे केप वर्दे और अर्जेंटीना के दरमियान मुकाबला होगा। कोलंबिया और घाना सुबह 6:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। लोक फनकार आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 47 बरस बीत गए। आलम लोहार के लोकगीत आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान में एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।